باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 دسمبر سن 2022 ہے، 12 مہینے کی 2 تاریخ ہے، اور ایک کوئی نظر نہ آنے والی شیطانی مردود آگ ایسی ہے اسپین میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں، جو مسلمان کی بہت دشمن ہے، اور وہ جیسے عشاء کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، پھر تہجد کی، پھر فجر کی نماز میں اس نے بہت زیادہ ظاہر باطن سے نماز کے دوران اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ والا مردود قتل کیا۔ اور نماز میں اور قرآن میں دنیاوی مسلمانوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں، بھائی 1971 میں نیازی بنا دیا، ہم تو تھے ہی ہندوستان کے، ہم تو ہیں ہندوستان، ہم نے آپ کو بھی ہندوستان بنا لیا، یہ اکھنڈ بھارت ہے، ساری مسلمان نیازی ہیں۔ اور یہ تو مسلمانوں کی بری حالت شیطان نے کی ہوئی ہے، اور اس نے بھی یہ بھی اشارہ کیا کہ کل 1 دسمبر کو آپ نے بلاول بھٹو کو ککر سنگھ سے آزاد کروا لیا۔ یعنی اگر کیکر کے درخت پر ایک پیپل کا درخت انہوں نے اگا دیا، یعنی پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک پیپل کا درخت ہے، اور یہ کیکر کے درخت کے اوپر اگی ہوئی ہے۔ شیطان کے مردود خیال کا ذکر چل رہا تھا کہ بھئی یہ کیکر کا درخت جو ہے یہ پیپل اس کے اوپر ہوگا، اور اس کو یہ پیپلز پارٹی بولتا ہے، پھر وہ ہمارے 90,000 فوجی بھی لے کر آتی ہے، وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بناتی ہے، اور وہ تیر آمروں کو بھگاتی بھی ہے، اور یہ کیا مسلمان قوم کے ساتھ باہمانہ دشمنی ہے، مسلمان کو زمین سے مٹایا جا رہا ہے، کہ ایسی پارٹی جو ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں زمین پہ، اس کو شیطان یہ بولتے ہیں بھی کیکر جو ہے یہ انڈیا ہے، اور پیپل کا درخت اس کے اوپر اگا ہوا ہے، اور یہ کیکر سنگھ انڈیا ہے، اور یہ اوپر پیپل جو ہے پاکستان کے بھلے کر رہا ہے۔ تو آپ پاکستان کے بھلے کو کتنا محفوظ تصور کرتے ہیں؟ باقی پارٹیوں کی بات اس سے بھی شیطان بری کرتا ہے، اور یہی حال ہماری وہ عوامی لیگ، اور ادھر وہ جو ضیاء الرحمن فوجی لیڈر تھا بنگلہ دیش میں، ایک شیخ حسینہ واجد ہے، ایک خالدہ ضیاء ہے، ان کو بھی شیطان نے ایسے ہی جکڑا ہوا ہے۔ آپس میں ہم لڑکے مرے پڑے ہیں، بھی ہمیں جو پاکستانی پنجابی کھا گئے، پٹھان کھا گئے، اور بنگلہ دیش کو بڑا خطرہ لاحق ہے، اس کی معاشیات وہ ہو گئی، یہ بولتے ہیں وہ بڑا گھاٹے میں تھے ہم لوگ، تو بارشیں بڑی ہوتی تھی وہاں پر، تو اچھا جان چھوٹ گئی ان سے۔ تو اب دیکھیں ان کا سکہ بھی آ گیا، ان کی بجلی بھی کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، وہاں بجلی کے ریٹ بھی کم ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے معاشی طور پر ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم بے ایمانی کے نشانے پر ہیں۔ ابھی تو ہمیں نماز میں کیکر سنگھ سیٹ کرتا ہے، ان کی میں تو چلو پاکستان میں پنجاب میں رہتا ہوں، نماز تو ساری زمین پر مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو سب کیکر سنگھ کے نشانے پر ہیں۔ شیطان یہی کہتا ہے، کیونکہ شیطان کا سکھوں کے ساتھ امریکہ میں بھی گٹھ جوڑ ہے۔ اب ہم کچھ دنیاوی مثالیں لیتے ہیں کہ بام شہر تھا ایران، اس میں زلزلہ آیا تو 50,000 آدمی مر گئے، لیکن شیطان ایران سے زیادہ پاکستان کا دشمن ہے، اور وہاں یہ خبر بھی اڑائی گئی کہ یہ ایسے ہی انہوں نے کوئی ایٹمی تجربہ کر رہے تھے، دھماکہ ہو گیا، بندے مر گئے ان کے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ہمارے کچھ دوست ایسے زخمی ہوئے تھے چاراگاہ کرتے ہوئے۔ تو ایران کے بام شہر میں تو 50,000 بندے مر گئے زلزلے سے، تو ہمارے تو 74,000 آدمی شہید ہوئے آزاد کشمیر میں۔ تو میں پتہ نہیں کتنی پوسٹوں میں کہہ چکا ہوں کہ شیطان ایران سے زیادہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اور زلزلے کے بعد ابھی کراچی میں بارشیں، اور وہ چیمبر آف کامرس دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کو آفت زدہ قرار دے دو۔ تو ابھی تو حکومت ہماری سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو آفت زدہ قرار دیں یا کہ نہ قرار دے دیں۔ سندھ بھی آفت زدہ ہو گیا، بلوچستان بھی، ڈیرہ غازی خان بھی، سوات بھی، تو بہت زیادہ۔ اور پھر شیطان یہ قدرتی جو آفتیں ہمارے پر آ چکی ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو چکی ہیں، شیطان مختلف لوگوں میں سے ہمیں کہتا بھی ہے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ میں برسا رہا ہوں، یہ ایسا وہ شیطانی دعویٰ کرتا ہے۔
ابھی پچھلے 25 نومبر کو جدہ شریف میں بارشیں اور مکہ معظم میں بارشیں ہوئیں، اس کے بارے میں بھی شیطان کا یہی خیال ہے جو بلوچستان، ڈیرہ غازی خان اور سوات اور کراچی. ابھی اعظم سواتی کا تو دنیاوی لحاظ سے تو وہ استعمال ہو گیا، اس نے باتیں کر دی اور وہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن یہ بارشیں جو ہوئی، منڈا ڈیم ہی بہہ گیا، اس کے اوپر کیا ہم ایکشن لیں گے؟ یعنی کہ شیطان جو نظر نہیں آتا اس کے اوپر ہم کیا ایکشن لیں گے؟ سوات پورا ہی قیامت برپا ہوگی سوات کے اوپر. اصل میں اعظم سواتی کو بھی وہی شیطان استعمال کر رہا ہے. یہ نیازی پوری زمین پر مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، اور یہ نیازی بنانے کا سلسلہ اسپین سے کہیں کوئی شیطانی جال کا آغاز ہوا ہے کہ ایک ٹرائی میٹابول، ایک سیرپ ہے بھوک لگنے کی، جو ہے وہ صبح نہار منہ لینی پڑتی ہے. اس میں ٹرائی میٹابول جو ہے وہ ڈاکٹر ٹرائی 1 2 3 یہ 3 ہو گیا، تو ایک ڈاکٹر کے ذریعے پورے مسلمان کو ماں بنا کر یا کہ میدا بنا کر جو ہے وہ نیازی بنایا جاتا ہے. اور یہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا اس سے بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے، مودی کا بھی اور پیپل سنگھ کا بھی، کیکر سنگھ کا بھی. تو یہ پوری زمین پر مسلمانوں کو نیازی بناتے ہیں، عوام کو بنا رہے ہیں. فوج کو تو بہت بعد میں جا کے انہوں نے بنایا، پوری عوام کو انہوں نے مار لیا. فوج میں بھی کافی انہوں نے قبضہ کر لیا، تو پھر فوج کو یہ مشرقی پاکستان پہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. پہلے انہوں نے عوام کو مارا ہے، پھر یہ مسلح طور پر بھی پہنچ گئے، چلو اب ان کی فوج کو بھی نشانہ بناتے ہیں. یہ تو مسلمان عوام کو روٹ لیول سے، گراس روٹ لیول پر نیازی بنا رہے ہیں. غریب عوام کو، امیروں کو، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو نیازی بناتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو اسپین میں، امریکہ میں نیست و نابود کرے، اور ان کے جو سکھ اور ہندو اتحادی ہیں وہ بھی وہیں پہ نیست و نابود ہو جائیں. شیطان بولے کچھ تو برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وزارت عظمیٰ کے طور پہ نیازی بنانے سے مسلمانوں کو مفلوج کر دے، اور وہ نیست و نابود ہو کر دوزخ میں غرق ہو جائیں اور مسلمانوں کو نیازی نہ بنا سکیں. اور یہ شیطانی ڈاکٹر ہیں، یہ ٹرائی میٹابول سیرپ کے ذریعے مسلمانوں کو نیازی بناتے ہیں. اللہ ان پر لعنت کرے. اور پھر یہ زلزلے اور بارشیں برپا کرتے ہیں، کورونا برپا کرتے ہیں، مسلمانوں کو کسی صورت نیازی بنا لیں. اللہ تعالیٰ اچھا مسلمانوں کے دشمن بعد میں ہے، پہلے تو اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے خلاف ایسا مردود خیال رکھتے ہیں نیازی بنانے کا. اللہ ان پر لعنت کرے، جو کہ یہ کر نہیں سکتی، مردود، پھٹکارے ہوئے، راندے ہوئے شیطان ہے یہ. البتہ مسلمانوں کی زندگی کو انہوں نے آگ میں جکڑا ہوا ہے، مردود آگ میں. اللہ تعالیٰ اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور اسلام کے صدقے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نیازی بنانے والے آگ سے نجات دے گا. الہی آمین.